لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچی اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانی کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا بے شک بے شک کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا شکر کے جوش میں کوئی تجھے کیا جانے شکر کے جوش میں کوئی تجھے کیا جانے
خضر کی ہوش سے پوچھے رتبہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ لائق قصت تعظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر ذی وقار سادات کرام، ذی وقار علماء ذوی الاحترام، محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، یہ بابرکت محفل جس میں ہم شریک ہوئے ہیں، شہنشاہ ولایت پیران پیر دستگیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم پیران پیر دستگیر کے فیوز اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے 18,000 عالم کو پیدا فرمایا، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات رب کی۔ ساری چیزوں کو رب نے جب پیدا فرمایا، زمین پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا، رب نے فرمایا کن۔ کن یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے ہو جا۔ رب فرماتا ہو جا کن، فیکون، تو وہ ہو جاتی۔ زمین پیدا فرمانے کا ارادہ رب نے فرمایا تو رب نے کہا کن، ہو جا، فیکون، تو زمین ہو گئی۔ آسمان کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا، رب نے فرمایا کن فیکون، ہو جا تو ہو گئی۔ ہوا، پانی، آگ، ہر چیز کو رب نے کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون۔ رب فرماتا ہو جا، وہ ہو جاتی، رب فرماتا ہو جا، وہ ہو جاتی۔ 18,000 عالم رب نے پیدا فرمائے، مخلوق پیدا فرمائے، جانور، چرندے، پرندے، درندے، ہوا، پانی، آگ، طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، بس یہی کن فیکون۔ لیکن انسان کو جب رب نے پیدا فرمایا تو یہ نہیں کہا کن اور پھر انسان ہو گیا، نہیں۔ رب نے انسان کو پیدا فرمانے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، زمین سے مٹی لے کر کے آئے، پانی منگوایا، ہوا منگوائی، آگ، عناصر اربع اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ان عناصر اربع سے اللہ نے اس انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، اور پیدا ایسا ویسا نہیں، جیسا ویسا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا فرمایا تو رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس انسان کو اچھی شکل میں پیدا فرمایا، ساری چیزوں کو کن فیکون سے پیدا فرما دیا۔ انسان کی بات آئی، باری آئی تو اللہ نے اپنے دست قدرت سے انسان کو بنایا، اپنے دست قدرت سے انسان کو، اور بنایا تو جیسا ویسا نہیں۔ خود رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھی شکل میں پیدا فرمایا۔ احسن، احسن، یہ عربی زبان جو جانتے ہیں انہوں نے پتا ہے احسن کا معنی کیا ہے۔
ایک ہے حسین اور ایک ہے احسن. حسین معنی خوبصورت اور احسن کا معنی میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہمیں سمجھنا ہے. احسن لیکن سارے لوگ خوبصورت ہو سارے، لیکن ان میں کوئی ایک ایسا ہے جو حسین ہے، یعنی احسن ہے. سارے حسین ہیں، خوبصورت سب ہے، لیکن ان خوبصورتوں میں بھی کوئی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں احسن. مالدار تو سب ہے، لیکن مالدار میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا مالدار. اسی طریقے سے حسن والے، خوبصورت، جمیل سب ہیں، لیکن ان سب میں بھی احسن سب سے زیادہ خوبصورت، یعنی اللہ نے 18,000 عالم پیدا فرمائے، سب حسین ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بات آئی تو رب نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اسے حسین بنایا. رب نے فرمایا ہم نے انسان کو احسن پیدا کیا ہے، فی احسن التقویم، حسین پیدا کیا، احسن سب سے زیادہ. اور اس بات کی دلیل چاہیے، اور یہ اگر ہم سوچیں کہ رب نے ہمیں کتنا حسین بنایا تو ذرا اس واقعہ کو یاد کریں جب حضرت آدم کا قالب تیار ہوا تو سارے ملائک اس جسم کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. فرشتے دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ نہیں؟ بھائی اللہ نے ہمیں خاکی پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام ہیں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، لیکن ہیں انسان. رسول ہیں لیکن ہیں انسان. ابو البشر جسے کہا جاتا ہے، سارے انسانوں کے دادا باپ جنہیں کہا جاتا ہے وہ حضرت آدم. اللہ نے انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم کا خمیر پیدا کیا، قالب تیار ہوا، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اب اس آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے کون آ رہا ہے؟ فرشتے. اللہ نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا کی گئی مخلوق فرشتے. اللہ نے فرشتوں کو نور میں سے پیدا فرمایا، انسان کو مٹی میں سے، خاک میں سے، اسی لیے کہا گیا خاکی. ان کو نور سے پیدا کیا گیا، اسی لیے فرشتے ہیں نوری. اب آپ مجھے بتائیں شیطان بھٹکا کیوں؟ شیطان جو بہک گیا، بھٹک گیا، کیسے؟ اس نے یہی کہا تھا کہ مولا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی کے سامنے نہیں جھک سکتی. ایک آگ جب مٹی کے سامنے وہ خود کہتا ہے کہ نہیں جھک سکتی، تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا کہ نہیں؟ آگ جھک نہیں سکتی تو نوری کیسے جھک سکتی ہے؟ لیکن نوری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا خمیر تیار کیا. فرشتوں نے کہا مولا زیارت کرنے جائیں، تو نے جس انسان کو پیدا فرمایا. اب بتائیں انسان کو اللہ نے اچھی شکل میں پیدا نہیں فرمایا تو کیا کیا کہ نوری مخلوق بھی آ رہی ہے کہ رب سے اجازت چاہیے کہ مولا اجازت دے تو اس کا حسن چہرہ دیکھنے جائے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا دیدار کے لیے. آئے تو ایسے ہی نہیں، اللہ نے صرف آسن تقویم دے کر کے، آسن صورت دے کر کے نہیں، بلکہ رب نے کہا جب صورت بھی اچھی دی ہے تو اب تجھے عزت بھی اعلیٰ سے اعلیٰ عطا کروں گا، عزت بھی دوں گا. صورت اور شکل اچھی دی ہے، عزت اعلیٰ سے اعلیٰ عطا کروں گا. اور انسان کے بارے میں رب نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے عزتوں کے تاج حضرت آدم کی اولاد کے سر پہ رکھا ہے. عزتوں کے تاج ہمارے سر پہ، اور عزت بھی ملی ہے. آپ دیکھیں سارے فرشتوں نے سجدے کیے، رب نے فرمایا سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے. یہ اللہ نے انسان کو عزت عطا فرمائی.
عزتوں کے تاج انسان کے سر پہ شکل کی باری آئی تو رب نے فرمایا احسن تقویم، اچھی شکل، اچھے میں بھی اچھی بھلی شکل دے کر کے، اور پھر عزتوں کے تاج، عزت بھی ہمارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، انسان کے لیے عزت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو جیسے یہ جانور مر جاتے ہیں اور جانوروں کو ہم جیسے رستے میں پھینک دیتے ہیں، کچرے پہ پھینک دیتے ہیں، ویسے یہ انسان بھی کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ملے، لیکن نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب عطا فرمایا ہے، اس مذہب میں یہی ہے کہ انسان جب انتقال کر جائے تو پھر اس کو جو ہے غسل دے کر کے، کفن دے کر کے، اور پھر اس کو ہے قبر کے حوالے کیا جائے، یہ نہیں کہ یہاں وہاں پھینکا جائے، نہیں۔ اللہ نے انسان کو اچھی شکل تو عزت بھی تو دے کے آپ، مرنے کے بعد بھی عزت دی جا رہی ہے، مرنے کے بعد، اور مرنے والا کیسا ہے کیسا نہیں یہ رب جانے، رب کا محبوب جانے، ہمیں تو حکم یہی ہے کہ اسے غسل دیا جائے۔ یہ رب نے نہیں کہا کہ گناہگار ہو تو غسل نہ دیا جائے، نیک ہو تو غسل دیا جائے، یہ بھی حکم نہیں ہے کہ نیک ہو تو کفن دیا جائے، گناہگار ہو تو ایسے ہی اس کو دفنا دیا جائے، نہیں، رب نے کہا چاہے جیسا ہو، میرا بندہ ہے انتقال کر جائے تو میرے آقا نے فرمایا اسے غسل بھی دو، کفن بھی دو، نماز جنازہ بھی پڑھو، کلمہ پڑھنے والا ہے، بس اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر اسے قبر کے حوالے۔ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں بندہ جانے، بندے کا خدا جانے، ہمارا کام ہے اسے مٹی دے کر کے آ جائے۔ اب اگر وہ نیک ہے تو اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے قبر، اور اگر گنہگار ہے تو اللہ رحم فرمائے۔ حکم یہی ہے اسے، اب یہ نہیں کہ اسے کھود کر کے کھول کر کے پھر دیکھو، ابھی حکم تو یہی ہے کہ اگر قبر دھس گئی، برسات کے موسم میں دھس جاتی ہے، تو حکم یہ ہے کہ اسے کھولا نہ جائے، اسے کھولا اب اس کو اوپر ہی سے درست کیا جائے، اگر اوپر سے درست کرنا کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیں، یہی شریعت کا فیصلہ ہے۔ کھول نہیں سکتے، کھولنے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ اب یہ بندہ کیسا تھا کیسا نہیں یہ رب جانے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہگار ہو اور تم اس کی قبر کھول کر کے دیکھو اور پھر اس کی برائی تم بیان کرو، اسی لیے رب نے فرمایا نہیں، اب وہ بندہ کیسا ہے میں جانوں، میرا بندہ جانے۔ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عزت ہے، ایسا تو نہیں کہ گناہ کرنے والے کے جسم سے بدبو آ رہی ہے اور نیک عمل کرنے والے کے جسم سے خوشبو۔ بندہ چاہے جیسا ہو، رب نے اس کو عزت، شرط ایک ہے، پڑھیں قرآن، عزت کس کے لیے ہے تو رب نے فرمایا عزت ہے اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے، اللہ کے محبوب کے لیے اور اللہ کے محبوب کے غلاموں کے لیے۔ شرط ایک ہے مصطفیٰ کے وفادار بن جائے، نبی کے غلام بن جائے۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے شکل بھی اچھی فرمائی، عزتوں کے تاج بھی عطا کیے۔ اب انسان کو رب نے دنیا میں بھیجا، اللہ نے کہا شکل احسن، عزتوں کے تاج بھی تیرے لیے، اب میں تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں، ایک رستہ دکھا رہا ہوں، ایک راہ ہے، بس تجھے کام کرنا ہے، اس راہ پر چلنا، سیدھا رستہ ہے، اس سیدھی راہ پر تجھے چلنا ہے۔ اب یہ انسان دنیا میں آیا اور دنیا میں آ کر کے ایسا نہیں کہ نہیں چلا، جو رستہ ہے اسی راہ پر چلا جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ یہ بندہ اسی راہ پر چلا، بندہ جیسے ہی اس راہ پر چلا، اس بندے کے ساتھ ایک اور چلا اسی راہ پر، جس راہ پر یہ جسے کہتے ہیں صراط مستقیم، سیدھا رستہ، سیدھی راہ، اسی سیدھی راہ پہ ایک اور چلا جس کو کہتے ہیں شیطان، اور اس نے رب سے وعدہ لیا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے دربار سے اس کو نکال دیا، حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا، تو رب نے کہا نکل جا میری دربار سے۔ تو اس کو پتا تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو زندگی دے، رب چاہے تو موت دے۔ تو اس نے بھی کہا کہ مولا نکل تو رہا ہوں، تو نکال رہا ہے، مجھے بس مہلت دے دے، قیامت تک زندہ رہوں۔ اس نے کہا کیا کرے گا قیامت تک زندہ رہ کر کے؟ رب نے فرمایا، تو اس نے کہا کہ مولا قیامت تک زندہ رہوں، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، تیرا بندہ جو نظر آئے گا میں اس کے ساتھ چلوں گا اور پھر اسے رستے سے بھٹکا دوں گا، پھر میں اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ اسی لیے اس نے مہلت مانگی، رب نے بھی اسے مہلت دی، اور رب نے کہا جا تجھے مہلت دی، بیٹھنا، میں بھی اپنے بندوں کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا۔ رب نے کہا تھا، اس نے کہا میں بھٹکاؤں گا۔ اب یہ چلا، اسی راہ پر چلا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے دیوانوں کو سمجھایا۔ حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ نے دیوانوں کو سمجھا کر کے ایک لکیر کھینچی، زمین پہ لکیر کھینچی میرے آقا نے، اور میرے آقا نے کہا دیوانوں یہ جو ہے نا یہ سیدھی راہ صراط مستقیم ہے، رب نے تمہیں اس راہ پر چلنے کا حکم دیا ہے، سیدھے جانا سیدھے۔ اور پھر میرے آقا نے دائیں بائیں لکیریں کھینچ دی، دائیں بھی لکیریں، ایک سیدھی ہے ایک دائیں طرف بائیں طرف۔ میرے آقا نے کہا تمہیں یہ سیدھی راہ پر جانا ہے، نہ ادھر نہ ادھر۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ رستے کہاں جاتے ہیں، اس طرف کے بھی رستے کہاں جاتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جب تم سیدھی راہ پر چلو گے شیطان تمہارے ساتھ چلے گا اور دائیں بائیں تمہارے لیے رستہ نکالے گا، اور اس طرف اگر تم نے دیکھا، اس طرف تم نے دیکھا تو دنیا کی دولت نظر آئے گی، کہیں تمہیں تخت نظر آئے گا، کہیں تمہیں تاج نظر آئیں گے، کہیں تمہیں عزت نظر آئے گی، کہیں تمہیں دنیا کی نعمتیں نظر آئیں گی، لیکن میرے غلاموں تمہیں نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے، بس سیدھی راہ پر چلنا ہے، سیدھی راہ پر۔ اور اسی کے بارے میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس مردود سے فرمایا تھا کہ میں اپنے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، انہیں سیدھی راہ پر چلاؤں گا۔ سیدھی راہ پر چلانے کے لیے رب نے کیا کیا؟ ہم بھٹکے نہیں، سیدھی اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ آخری نبی ہمارے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی ذات تشریف لے کر کے آئی، خاتم الانبیاء خاتم المرسلین بن کر کے آئی۔ میرے آقا کے بعد اب نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول۔ اس انسان کا حال یہ تھا کہ انسان بھٹک جاتا، اللہ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، یہاں نبوت کا دروازہ بند ہوا، رسالت کا دروازہ بند ہوا، لیکن حضور کے صدقے میں اللہ نے ولایت کا دروازہ کھول دیا۔ ولی آتے رہے، ہمیں سیدھی راہ بتاتے رہے۔ ان ولیوں میں سے ایک ولی ہے جن کو شاہ عبداللطیف بھٹائی کہتے ہیں۔ ہسٹری پڑھ کر کے دیکھیں، اتہاس پڑھ کر کے دیکھیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا حال کیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق ہیں، اور ایسے عاشق ہیں کہ ان کے بند جب پڑھے جاتے ہیں، ان کے اشعار جب پڑھے جاتے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں ویسے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بھی اشعار ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار اٹھا کر کے دیکھیں تو ہر ایک اشعار میں یا تو حدیث پاک کا مفہوم ہوگا یا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہوگا۔ ویسے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے اشعار اٹھا کر کے دیکھیں، ہیں تو سندھی میں، لیکن جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا یا تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے یا پھر میرے آقا کی حدیث پاک کا ترجمہ۔ اللہ نے انہیں بھیجا اسی لیے تاکہ ہم بھٹکے نہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ شاہ صاحب نے فرمایا وٹھو و نجوار کند مفرج کے نہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے فرمایا اسی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میرے آقا نے فرمایا، سیدھی راہ لے کر کے جانا، ادھر ادھر
मत देखना। शाह साहब फरमाते हैं सीधो यानी वठियो वञ वाट कंध मफरज के नहीं। अगर तूने इधर उधर देखा, पूछे शाह साहब से होगा क्या, फिर मेरे आका से पूछे कि या रसूल अल्लाह जरा बताएं होगा क्या। सहाबाए किराम ने भी अर्ज किया था या रसूल अल्लाह अगर इधर उधर देखें तो क्या होगा। तो मेरे आका ने फरमाया मेरे दीवानों अगर इधर उधर तुम गए तो फिर तुम सीधी राह से भटक गए, और सीधी राह से भटक गए तो जन्नत तक नहीं पहुंच। जन्नत तक पहुंचना है तो सीधा रास्ता लेकर के जाना पड़ेगा। जो बंदा सीधी राह लेकर के गया वही बंदा जन्नत तक पहुंचा, और जब जन्नत के करीब पहुंचा अब ये बंदा इंतकाल कर गया तो अब अल्लाह उसकी रूह को इजाजत देता है जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। लेकिन किसको? जो सीधी राह लेकर के जाएगा। और जिसने इधर उधर देखा उसका हाल क्या होगा? शाह साहब ने फरमाया वठियो वने जवाब कंध मफरज के नहीं। भाई कंध माना ये गर्दन, समझ में ना आए तो ना सिंधी और कच्ची में ज्यादा फर्क नहीं है, हम उसको कच्ची जुबान ही बोलते हैं। अगरचे कुछ अल्फाज, क्योंकि जाहिर सी बात है कच्छ थोड़ा थोड़ी है, इतना बड़ा जिला है और हर एक के यानी बोलने का अंदाज अलग अलग है। जुबान जो है ये अलग अलग, कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि आप जो बोलते हैं वो हम नहीं बोलते, कुछ ऐसे हैं जो हम बोलते हैं वो आप नहीं बोलते, और ये तो सिंधी है। सिंधी जुबान को यानी हकीकत में लैंग्वेज जिसे कहा जाए, जुबान जिसे कहा जाए वो सिंधी है, इसको लिखी जा सकती है। हमारी कच्ची तो सिर्फ बोली है, सिर्फ बोली जाती है, ये सिंधी ही से निकली है। तो कंध माना ये गर्दन। शाह साहब ने फरमाया सीधा राह लेकर के जाना, इधर उधर मत देखना। अगर इधर उधर देखा तो क्या होगा? शाह साहब ने फरमाया लोने फेर लपाट लगती लतीफ चे। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई ने कहा लोने फेर मतलब ये है, यानी हम अपनी जुबान में भी कहते हैं कि लोने फेर रहा है, इधर उधर देख रहा है। कहाँ देख रहा है? इधर उधर। उसी को हम अपनी कच्ची में यानी इस्तेमाल होता है। आप अपनी कच्ची में कहते हो कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन कच्ची में ज्यादातर लोग यही बोलते थे लोना क्यों फेरता है, इधर उधर क्यों देखता है, लोने फेर। क्या फरमाया? लोने फेर। शाह साहब ने फरमाया अगर इधर उधर देखेगा सीधी राह को छोड़ेगा, इधर उधर देखेगा तो लपाट कहते किसको है ये भी कच्ची जुबान में। लेकिन अब ये मोबाइल का जमाना है तो ये लपाट हो सकता है कि जान से निकल गया हो। लपाट कहते हैं थप्पड़ को, तमाचे को। शाह साहब ने कहा इधर उधर देखेगा, इधर उधर जाएगा, सीधी राह को छोड़ेगा तो शाह साहब ने फरमाया थप्पड़ और तमाचा लगेगा। अब अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं, आज पूरी दुनिया के अंदर देखें और फिर हमारे मुल्क में भी देखें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। थप्पड़ कहते हैं किसको है? लपाट कहते हैं उंगलियों को खुला करके फिर किसी को मारा जाए, और इसी उंगलियों को बंद करके फिर मारा जाए तो उसे कहते हैं मुक्का। एक है लपाट, एक है मुक्का। अब बताएं हमें लपाट लगती है कि मुक्के लगते हैं? तो जवाब ये मिलेगा कि न हमें लपाट लगती है न हमें मुक्के लगते हैं, बल्कि आज हमें धुक्के लग रहे हैं। और धुक्के क्यों लग रहे हैं? तो उसकी वजह कोई और नहीं, वजह हम है कि हमने सीधी राह को छोड़ दिया। अगर हम सीधी राह को न छोड़ते, इधर उधर न देखते, सीधी राह लेकर के जाते तो किसी में हिम्मत नहीं कि हमें देख सके कि हम अपना रास्ता लेकर के जा रहे हैं। हाल यही है कि आज किसी और को कसूरवार न ठहराए, किसी और को इल्जाम न दें, पहले अपने आप को झांक करके देखें कि क्या गलतियां हमारे अंदर नहीं। इतना तो सोचें, कामयाबी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, वजह क्या? सबसे पहली वजह तो यही है कि हमारे पास इल्म नहीं। सबसे बड़ी है, सबसे पहली हमारे पास इल्म नहीं। इल्म होता तो आज हम लोगों को जवाब देते। इल्म नहीं है इसीलिए तो खामोश बैठे हैं।
علم ہوتا تو خاموش نہ بیٹھتے. اس بات کی اگر دلیل چاہیے تو دے دوں. مجوسی تھے، مجوسی، آگ کو اپنا خدا ماننے والے. ان مجوسیوں نے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے چیلنج کیا. چیلنج. مجوسیوں نے کہا کہ مناظرہ کرتے ہیں، اور مناظرے میں انہوں نے کہا کہ ہم صرف 3 سوال پوچھیں گے، اگر 3 سوالوں کے جواب آپ نے دے دیے. مسلمانوں سے کہا آپ نے اگر ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے ان 3 سوالوں کے جواب نہیں دیے تو تمہیں اسلام چھوڑ کر کے ہمارا مذہب استعمال یعنی اپنانا ہوگا. مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، چیلنج قبول کر لیا، جیسے ہم آج چیلنج قبول کر لیتے ہیں. کر لیا قبول. لوگ جمع ہوئے، مجوسی آ گئے. مجوسی سارے کرسی پہ بیٹھ گئے، بڑے بڑے ان کے جو عالم دین تھے سب بیٹھ گئے، اور یہاں کلمہ پڑھنے والے سب گئے. انہوں نے سوال کیا. انہوں نے کہا شرط بتائیں، جواب دے دیا تو ہم کلمہ پڑھیں گے، جواب نہیں دیا تو تمہیں کلمہ چھوڑ کر کے ہمارے مذہب میں آنا ہوگا. کلمہ پڑھنے والوں نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے پہلا سوال کیا کہ ذرا یہ بتاؤ تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. تو کہا ذرا بتاؤ اس وقت تمہارا رب کیا کر رہا؟ پہلا سوال انہوں نے پوچھا، بتاؤ اس وقت تمہارا رب کیا کر رہا؟ دوسرا سوال، تمہارا رب دیکھتا کہاں؟ آگے دیکھتا ہے کہ پیچھے؟ دائیں دیکھتا ہے کہ بائیں؟ رب ایک ہے تو اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اور تمہارا رب دیکھتا کہاں؟ دوسرا سوال. تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ذرا بتاؤ تمہارے رب اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ یہ 3 سوال. بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کا جواب ہمیں بھی نہیں آتا. برا نہ مانے، عرض کروں، فتوے تو لگا دیتے ہیں، نیاز نہیں کرے گا وہ دیوبندی، نیاز نہیں کھائے گا وہ وہابی. ہم فتوے فوراً لگا دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہابی کب بنتا ہے، دیوبندی کب بنتا ہے؟ یہ کبھی ہم نے سوچا؟ لیکن یہ ساری باتیں مجھے بتانی نہیں چاہیے، آپ لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے. ولیوں کو مانے یا نہ مانے، اس سے ہم ایمان کا فتویٰ نہیں دے سکتے. سب سے پہلی ضروری چیز ہے مصطفیٰ کو مانتا ہے کہ نہیں. ولیوں کو مانے اور نبی کو نہ مانے پھر وہ کیسا مومن؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ولی کو مانے وہ سنی، نہ مانے وہ وہابی. ہمارا یہ فتویٰ ہے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے ولی کی بات نہیں، بات ہے مصطفیٰ کی. حضور کو مانتا ہے، ماننے میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اپنے جیسا مانتا ہے یا اپنے سے اعلیٰ؟ یہ دیکھیں، یہ صرف کلمہ پڑھ لے یہ کہے کہ میں نبی کو مانتا ہوں، نہیں. کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کیا یہ کہتا ہے کہ سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی؟ کیا یہ کہتا ہے یا پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول تو ہیں لیکن نعوذ باللہ ہماری طرح؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رسول کو ولیوں کو مانتے ہیں لیکن رسول کے بارے میں عقیدہ خراب ہے. اس کو ذہن میں رکھیں، اس کو ذہن میں رکھیں. برا نہ مانے تو ایک اور بات عرض کر دوں. لیکن میرا کام ہے آپ لوگوں تک علم پہنچانا، اور بس ایک یہی ذریعہ ہے علم پہنچانے کا، باقی کوئی ذریعہ نہیں. مدرسے میں کون جاتا ہے؟ حال یہ ہے مدرسے بچہ گیا تو ٹھیک، نہ گیا تو، اور ذرا سا اگر مولوی مار
ہاتھ دے تو پھر یہ کہیں گے کہ مولوی کو مارنے کی ضرورت کیا ہے، میرے بچے کو ہاتھ میں لگا ہے بول دینا. یہ حال ہے ہمارا. بچہ پڑھے یا نہ پڑھے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، بس 2 گھنٹے وہ وقت گزار کر کے آ جائے. اور پھر حال یہ ہے کہ قرآن بھی ختم نہیں کیا اور ہم اس کو چھڑوا دیتے ہیں. پوچھا جائے کیوں تو کہیں گے ٹیوشن جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، دیر سے اٹھ رہا ہے، یہ وہ ساری چیزیں. اسی لیے یعنی پتہ یہ چلا نبی کا علم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں اور دنیا کا علم سیکھنے کے لیے وقت ہے. پھر حال وہی ہوگا کہ ہمیں کچھ نہیں آئے گا، دنیا ہمیں تماچے مارتی رہے گی. اگر نبی کے وفادار ہو تو اتنا علم ہونا چاہیے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو تو یہ جواب دے یا نہ دے، ہر ایک گھر سے جواب آئے کہ میرے آقا کی شان یہ ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا. ہر ایک گھر سے آواز آئے. حال یہ ہوتا ہے کہ چیلنج آپ کرتے ہو، جواب ہمیں دینا پڑتا ہے. ہم اسی سے ڈرتے نہیں، جواب دینے سے ہم ڈرتے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا چیلنج آپ نے کیا ہے تو جواب بھی آپ دیں. چیلنج کیوں کیا ہوتا ہے؟ واٹس ایپ گروپ میں دیکھتے ہیں نا، واٹس ایپ گروپ میں تو چیلنج عام آدمی کر لیتا ہے، اسے پتا بھی نہیں، اور سامنے والا سوال کرتا ہے تو جواب نہیں آتا اور پھر دوڑتا ہے مولویوں کے پاس. وہی مولوی جس کو کچھ آتا نہیں، وہی مولوی جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں، وہی مولوی جس کو تو ہم نے کچھ جانا ہی نہیں، بس اپنا غلام سمجھا ہے، اسی کے پاس دوڑ کر کے کہیں گے حضرت فلاں گروپ میں یہ آیا ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے. کیا تیرے پاس اس کا جواب نہیں؟ علم غیب پہ اعتراض کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، ولیوں کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ولیوں کو کوئی اختیار نہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں. نیاز پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. یا میں اگر آپ لوگوں کے ایک اعتراض کروں جواب دے سکیں گے آپ؟ برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں نیازیں ہو رہی ہیں. جہاں نیاز آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جس برتن میں نیاز پکائی جاتی ہے یا تو اس برتن کو کھولیں گے فاتحہ دیتے وقت، یا پھر اسی میں سے تھوڑا سا نکال کر کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے حضرت فاتحہ دے دو. 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو اسی چیز کو کھول دیا جاتا ہے یا اس میں سے تھوڑا سا نکال کر کے سامنے رکھ کر کے کہتے ہیں فاتحہ دے دو. ذرا مجھے بتائیں یہ فاتحہ کا طریقہ کہاں سے ثابت ہے کسی کو یاد؟ برسوں سے آ رہا. یہ سوال میں نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ سنی ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں. اور میں نے ایک بار پہلے بھی بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں، آپ کو یاد ہو یا نہ میں نے بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں. میرے سر پہ جو 2 ہاتھ ہیں، ایک ہے فیض اکبری کا اور دوسرا ہاتھ ہے مفتی اعظم کچھ کا. ذہن میں رکھیں، میں بارہا بتا چکا ہوں. مفتی اعظم کچھ خاندان بھی وہی ہے، مرید بھی ان کا ہوں، اور الحمدللہ 11 سال فیض اکبری میں تعلیم بھی حاصل کی ہے، فیض محمودی بھی ہے، فیض مفتی اعظم کچھ بھی ہے. اور میرا ایمان ہے کہ یہ ایمان سلامت رہے گا، سنیت سلامت رہے گی انشاءاللہ. عقیدے سے بھٹکوں گا نہیں. لیکن یہ جو سوال کیا ہے کہ یہ جو سامنے رکھ کر کے فاتحہ دیتے ہیں، ذرا بتائیں کہاں سے ثابت؟ یہ میں نہیں، یہ وہ کرتے ہیں. اور ہم کیا جواب دیں گے؟ 40 سال ہو گئے فاتحہ کی نیاز کھاتے ہوئے لیکن پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. ارادہ تو یہ ہے کہ میں آپ کو جواب نہ دوں، آپ خود ڈھونڈ لیں، آپ خود ڈھونڈ لیں. پوچھیں کسی سے بھی کہ ہے کیا، جواب ملتا ہے کہ نہیں، تسلی بخش. یہ جواب ہونے چاہیے. یہ جواب دیں گے تو یہ اعتراض کرنے والے بھول جائیں گے نبی کی شان میں گستاخی کیوں ہو رہی ہے. پتہ ہے اس کو کبھی ہم نے سوچا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں فلاں یہ بنا اسی لیے، فلاں کی حکومت ہے، کسی کی نہیں، یہ قصور ہمارا. ہمارے پاس نبی کی سنتیں ہم چھوڑ رہے ہیں، نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، قرآن کو ہم نے بس رکھ دیا مردوں کے اصالہ ثواب کے لیے. اور پھر یہ کہے کہ مصیبتیں دوسروں کی وجہ سے نہیں، مصیبتیں ہماری وجہ سے آ رہی ہے. آج بھی ہو کر ابراہیم کا سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا.
نوجوان پیدا کر دو. یہی ہمارا شہر بمبئی ہے نا، بمبئی. وہاں کے کسی نوجوان نے کسی عالم دین سے پوچھا تھا، لیکن مجھے جو وقت دیا گیا ہے ارادہ تو یہ تھا کہ اس سے بھی کچھ کم کروں، لیکن باتیں جو نکل رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ چلا جائے. تو معافی چاہوں گا کہ بات سمجھا نہیں. نوجوان تھا، نوجوان. عید میلاد النبی جو ابھی مہینہ گزرا، آقا کی ولادت والا، محفل میلاد والا، اسی مہینے میں خیال یہ آیا کہ میں عید میلاد النبی کے دن 12 تاریخ کو، جس دن میرے آقا کی ولادت ہوئی، اس دن ایسا عمل کروں جس سے نبی راضی ہو جائے. اور ہونا یہ چاہیے، لیکن صرف 12 ربیع الاول شریف کے دن ہی نہیں، ہونا یہ چاہیے کہ ہر دن عمل ایسا کروں جس سے نبی راضی ہو، عمل ایسا کروں جس سے مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائے. خیال یہ آیا کہ عید میلاد النبی کو ایسا عمل کروں جس سے نبی راضی ہو جائے. اس نے سوچا کیا کروں، گیا کسی عالم دین کے پاس، پوچھا. عالم دین نے جواب میں کہا کہ دیکھ، تیرا اکثر یعنی دن کا حصہ ریلوے اسٹیشن کے قریب گزرتا ہے، یعنی تو ریلوے اسٹیشن کے قریب رہتا ہے، تیرا اکثر وقت وہیں گزرتا ہے. تو میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ میرے آقا کسی کمزور انسان کو دیکھتے تو اس کا سامان اٹھاتے اور حضور اسے گھر تک پہنچا. یہ حضور کی سنت ہے. تو ریلوے اسٹیشن کے قریب رہتا ہے، ایسے بھی یعنی مسافر ہوں گے جن میں بدن میں طاقت نہیں ہوگی، کمزور، وزن زیادہ، تو بہتر یہی ہے کہ تو اس کا وزن اٹھا کر کے اس کے گھر تک پہنچا دے. اب یہ ہوا خوش. عید میلاد النبی کا دن جب آیا، 12 تاریخ آئی، ظاہر سی بات ہے اب یہ پہنچا ریلوے اسٹیشن. ٹرینیں آتی رہی، جاتی رہی. ایک ٹرین آئی، اس میں سے ایک بڑھیا عورت، ضعیف، جسم میں طاقت نہیں، وزن جو تھا اس کے ساتھ وہ بھی زیادہ اٹھا نہیں سکتی تھی. اب یہ دوڑ کر کے آگے گیا اور آگے جا کر کے کہنے لگا، ماں جی اجازت ہو تو سامان اٹھا کر کے گھر تک پہنچا دو. عورت سے کہا اجازت ہو تو پہنچا دو. اس عورت نے دیکھ کر کے کہا کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ کیونکہ عورت جو تھی وہ کلمہ پڑھنے والی نہیں تھی. اور یہ ظاہر سی بات ہے، عید میلاد النبی کے دن ہر کلمہ پڑھنے والے کے سر پہ ٹوپی، کرتا یہ پہن کر کے. عورت نے کہا کیا تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں ماں، میں آپ کو نہیں جانتا. تو عورت نے کہا تو نہیں جانتا، میں بھی تجھے نہیں جانتا، اور تو مجھ سے سامان لے رہا ہے. کہیں ایسا ہوا کہ میں نے تجھے سامان دیا اور تو بھاگ گیا تو کیا بھروسہ؟ آج کل بھروسہ کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں ماں جی ایسی کوئی ارادہ نہیں، میں کوئی چور نہیں ہوں، کوئی لٹیرا نہیں ہوں. تو کہا تو آیا کیوں پہلے یہ بتا. تو اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، جنم کا دن ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں اپنے نبی کی روح کو راضی کروں، میرے مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. تو کہا اس میں کیا، راضی کیسے ہوں گے؟ عورت نے پوچھا. تو کہا میرے آقا کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کمزوروں کی مدد کرتے تھے، ان کا سامان ان کے گھر تک پہنچاتے تھے، اور میں آج اس سنت کو زندہ کر کے اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہوں. بس اتنا کہنا تھا. عورت نے کہا اٹھا سامان. اٹھایا، گھر تک پہنچایا. اس نوجوان نے کہا ماں جی میرے نمبر لے لو، جب بھی آنا ہو، وزن زیادہ ہو، مجھے فون کر دینا، میں آپ کا سامان گھر تک پہنچا دوں گا. گھر سے ریلوے اسٹیشن جانا ہو تو بھی پہنچا دوں گا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں. عورت نے نمبر لیے. اب 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینوں کے بعد یہ عورت فون کرتی ہے واپس اسی نوجوان کو. فون کرتے ہوئے پوچھا نوجوان بچے سے، کیا تو نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا نہیں. عورت نے کہا میں وہی ہوں، آج سے 6 مہینے پہلے تو نے میرا سامان ریلوے اسٹیشن سے اٹھایا تھا،
اس نے کہا ہاں. پھر اس نے کہا بتاؤ آگے. تو کہا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو تو نے کہا تھا تیرے نبی کی سنت ہے، تیرے نبی کا طریقہ ہے، تیرے نبی کمزوروں کی مدد کرتے تھے اور تو نبی کی روح کو راضی کرنے کے لیے میرے پاس آیا تھا. تو کہا ہاں ماجی پہچان لیا. کیا آپ پھر ریلوے اسٹیشن پہ آئی ہیں؟ کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ تو اس عورت نے کہا نہیں نہ مجھے تیری ضرورت ہے اور نہ میں ریلوے اسٹیشن پہ آئی ہوں. تو اس نے کہا تو پھر فون کیوں کیا؟ تو اس عورت نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ جب سے تو نے اپنے نبی کا ذکر کیا ہے اس دن سے آج تک میں تیرے نبی کا اتہاس پڑھ رہی ہوں. عورت نے کب پڑھا؟ اس کو ذہن میں رکھیں. جب اس نے اخلاق دیکھیں تب. آج ہمارے اخلاق دیکھ کر کے لوگ ہمارے نبی پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ ہمیں دیکھ کر کے، ہماری عادتوں کو دیکھ کر کے، ہمارے اخلاقوں کو دیکھ کر کے. ظاہر سی بات ہے بیٹے کو دیکھ کر کے ہم یہ کہیں گے بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا. یہ ہم کہتے ہیں. میں آگے بیان نہیں کر سکتا ہوں. یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہے اس کی اور کوئی وجہ نہیں. وجہ ہم اپنے آپ کو بدلیں. اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے وہ خود بخود بدل جائیں گے خود بخود. اتنا کریں، اتنا تو علم ہو کہ ہم جواب دے سکیں. اتنا علم ہونا چاہیے ہر ایک کو جواب دے سکیں اور جواب دینے کی ضرورت نہ پڑے. ہمیں دیکھ کر کے لوگ پہچان لیں کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ سنت داڑھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں فائدہ کیا ہے، سنت پہ عمل کرتے ہیں تو فائدہ کیا ہے. یہ سوچ کر کے وہ خود دیکھیں اور جب وہ خود دیکھیں گے میرے آقا کی سنت میں یہ فائدہ ہے تو انہیں ایک دن کہنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا لیکن میں نے دو باتیں رکھی آپ کو یاد ہو یا نہ ہو. الحمدللہ آج میرا ذہن اچھا ہے کہ یاد ہے ورنہ میں خود بھول جاتا. آج مجھے یاد ہے. پہلی میں نے بات رکھی ہے وہ 3 سوال ہے اور دوسری میری بات میں نے کہا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ کسی اور سے پوچھ لیں فاتحہ والا، لیکن جواب میں دے رہا ہوں. بھائی میرے آقا تاجدار مدینہ کی بارہا ہم نے سنی ہے واقعہ، بارہا بھول جاتے ہیں بارہا سنا ہے. میرے آقا یعنی حضرت جابر کے گھر کھانا کھانے گئے تھے کہ نہیں؟ اور میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ جو تو نے پکایا ہے وہ لا. میرے آقا نے دعا کی تھی. دعا یہی سے تو ثبوت مل رہا ہے. اتنا ہی نہیں، میرے آقا تاجدار مدینہ کے پاس کوئی آ کر کے کہتا کہ یا رسول اللہ ہمارے باغ میں جو کھجوریں ہیں اس میں برکت کے لیے دعا کر دے. تو میرے آقا کہتے کہ تھوڑی سی کھجوریں لے کر کے آ میرے سامنے رکھ اور حضور دعا کرتے تھے. یہی تو ہے ثبوت کہ ہم نیاز کرتے ہیں تو حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. یا تو جو پورا پکا ہے اسی پہ دعا کرتے ہیں یا اس میں سے کچھ نکال کر کے سامنے رکھ کر کے دعا کرتے ہیں. یہ دعا کرنا کوئی بدعت نہیں، مصطفیٰ کی سنت. جواب کب دیں گے؟ جب علم ہوگا تب. وہ 3 سوال تھے. اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے، اور اس سے پہلے اب لوگوں نے جواب نہیں دیا. لوگوں کو جواب ہی نہیں آیا. پہلے تو یہ سوچ میں تھے کہ جواب دے دیں گے لیکن اب یہ جواب اب سوچ میں پڑ گئے کیا کریں. وہیں سے ایک بچہ گزرا گیا تھا مدرسے، سینے پہ ہے قرآن کا علم لے کر کے آ رہا ہے. جیسے ہی لوگوں کو دیکھا اب تو وہ دوڑ گیا. ورنہ پہلے بچے جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہوئے ہیں تو سوچتے کوئی ناٹک ہو رہا ہے. اب تو یہ موبائل نے ساری چیزیں لے لی، اب تو کوئی جمع بھی نہیں ہو رہا. اور اب اگر جمع بھی ہے پھر بھی الگ الگ ہے. یہ اس موبائل نے زندگی برباد کر دی. اس بچے نے جب دیکھا لوگ جمع ہوئے ہیں، ہاتھ میں قرآن لے کر کے آگے بڑھا اور اس جمع ہونے والے میں سے ایک سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تم لوگ یہاں جمع کیا ہوئے ہو، کیا یہاں کوئی ناٹک چل رہا ہے؟ تو اس بتانے والے نے کہا نہ بیٹے یہاں ناٹک نہیں، یہاں مجوسی ہے اور ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں. انہوں نے ہم سے سوال کیے ہیں اور ہمیں جواب نہیں آتا. بچے نے کہا سوال ہے کیا؟ سوال ہے کیا؟ اب ظاہر سی بات ہے آج بھی یہ حال ہے. آج بھی بچے اگر پوچھیں بڑے سے
کہ بھائی معاملہ کیا ہے بتائیں، ہم ذرا آپ کی مدد کریں. تو آج بھی بڑے یہ کہتے ہیں کہ تم چھوٹے ہو، تمہیں کیا پتا، نکلو نکلو، یہ ہمارا معاملہ ہونا تو یہ چاہیے. آج بھی اگر کمان نوجوان کے ہاتھ میں دی جائے تو ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ بوڑھوں کا حال تو یہی ہوگا کہ نہ خود کھائیں گے نہ ہمیں کھانے دیں گے. کیا حال ہے ان کا. برا لگے تو معاف فرما دی، حقیقت ہے. ہم بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا. نبی کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں، مصطفیٰ کی محبت ہے بھائی. نبی کے لیے سب کچھ قربان. صحابہ کرام نے ماں باپ قربان کیے تھے، دوستی کیا چیز ہے، ہم سب کچھ قربان. اس بچے نے کہا تو اس نے بھی یہی جواب دیا جو آج ہم چھوٹوں کو جواب دے رہے ہیں، مشورہ لینا چاہیے، لینا. اللہ نے بھی فرشتوں سے مشورہ لیا تھا. رب کی سنت ہے مشورہ لے، بات پسند آئے تو قبول کرے، نہ آئے تو انہیں سمجھائے کہ بیٹا ایسا نہیں ایسا. ان کو منع نہ کرے، نکالے نہیں، اپنے قریب کرے. اس بچے کو جواب نہ ملا تو بچوں کی عادت ہوتی ہے پیچھے سے آگے آ گیا. آگے آ کر کے پھر کسی سے پوچھا کہ ہوا کیا، تو کہا انہوں نے سوال کیا، جواب نہیں آتا. تو کہا ذرا بتا سوال کیا ہے. اس نے بتایا سوال 3 ہے، یہ ہے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے پہلے کیا تھا. بچے نے مسکرا کر کے کہا افسوس ہے افسوس، 3 آسان سوال، جواب بھی آسان ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو. جواب میں دوں گا. بچے نے کہا جواب میں دوں گا. مجوسیوں سے کہا کہ بچہ جواب دے گا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمیں جواب چاہیے. اگر جواب نہیں ملا تو تمہیں کلمہ چھوڑنا ہوگا. بچے نے کہا اگر جواب دے دیا تو تمہیں میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہوگا. بچہ آگے گیا. بچے نے کہا کہ دیکھو دنیا کا یہ دستور ہے، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے، مانگنے والے. سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو. بچے نے کہا کہ دیکھو سائل سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے نہیں، کرسی سے کھڑے ہو جا، سامنے کھڑا رہا اور پھر سوال کر. اور پھر اس بچے نے سمجھایا. کہا دوسرا بات یہ ہے کہ جواب دینے والا کھڑا نہیں رہتا، جواب دینے والا کرسی پہ بیٹھے گا. میں کرسی پہ بیٹھوں گا، تجھے کرسی سے کھڑا ہونا پڑے گا. مجوسی نے کہا کوئی بات نہیں. مجوسی کرسی سے اٹھا کھڑا ہوا. اب یہ بچہ کرسی پہ بیٹھا. کہا پوچھ تیرا سوال. تو کہا بتا اس وقت تیرا رب کیا کر رہا ہے. بچے نے کہا میرا رب اس وقت تجھے کرسی سے اٹھا کر کے ذلیل کر رہا ہے اور مجھے کرسی پہ بٹھا کر کے عزت دے رہا ہے. سبحان اللہ. میرا رب یہ کر رہا ہے، کرسی پہ بٹھا کر کے مجھے عزت دے رہا ہے. دوسرا سوال. کہا بتا تیرا رب کہاں دیکھ رہا ہے. بچے نے کہا چراغ لاؤ. چراغ منگوا کر کے بچے نے جلا کر کے. بچے نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دے. چراغ جلتا ہے تو اس کی روشنی، اس کا نور کہاں جاتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے کس طرف ہے. تو اس مجوسی نے جواب میں کہا کہ جب چراغ جلایا جاتا ہے روشنی نکلتی ہے جس کو نور کہا جاتا ہے. یہ نور چاروں طرف برابر جاتا ہے. تو بچے نے کہا میرا رب بھی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. رب نے کہا زمین و آسمانوں کا نور اللہ کی ذات ہے. اللہ نور ہے اور نور ہر طرف برابر دیکھتا ہے. دائیں بائیں کی بات کر رہا ہے، ہر طرف برابر دیکھتا ہے. تیسرا سوال. اللہ سے پہلے کیا تھا. بچے نے کہا گنتی آتی ہے، گننا 1 2 3 4. اس نے کہا آتی ہے. تو کہا آتی ہے تو گن کے دکھا 100 تک. اس نے شروع کیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. بچے نے کہا الٹا. اب اس نے کہا 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10. بچے نے کہا آگے کا 9 8 7 6 5. بچے نے کہا آگے کا 4 3 2 1. بچے نے کہا اس سے آگے، کہا 1. کہا اس سے آگے، کہا 1. بچے نے کہا اس سے آگے. اب اس مجوسی نے کہا بچہ شاید تجھے پتا نہیں کہ 1 ہے، 1 سے آگے کچھ نہیں. تو اس بچے نے جواب میں کہا شاید تمہیں بھی پتا نہیں کہ میرا رب
ایک ہے. جیسے یہاں ایک سے آگے کوئی نہیں تو میرے رب سے بھی آگے کچھ نہیں. سبحان اللہ. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جواب کب دیں گے؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا تب. علم ہی نہیں تو جواب کیا دیں گے؟ اور پھر کونے میں بیٹھ کر کے کہیں گے یار ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا، نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. کہاں سے کر سکیں گے؟ ہم خود نبی کی سنتوں پہ عمل کریں. خود نبی کی سنتوں پہ وہی راہ ہے اس پہ چلنے کا حکم دیا گیا اور اسی راہ سے بھٹک گئے تو شاہ صاحب نے کہا لپاٹ لگ گئی. آج لگ رہی ہے، تماچے لگ رہے ہیں، ڈنڈے لگ رہے ہیں، مکے لگ رہے ہیں. کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اسی راہ کو چھوڑا. جن کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں آپ. مادرزاد ولی تھے کہ نہیں؟ غوث اعظم مادرزاد ولی تھے، ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی وہ ولی. اور اس بات کی دلیل چاہیے تو ہم نے بارہا وہ واقعہ سنا ہے. ماں سے کہا تھا کہ میں نے تیری جان بچائی تھی. ماں نے پوچھا کب؟ تو کہا ایک دن آپ کو پھل کھانے کا من ہوا اور آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے پیٹ میں ایسی مروڑ ڈالی کہ آپ کے پیٹ میں درد ہوا اور آپ بیٹھ گئے. آپ نے پھل نہیں توڑا. تو ماں نے پوچھا وجہ؟ تو کہا اس پھل کے پیچھے بچھو یا سانپ بیٹھا تھا. ہاتھ بڑھاتی تو ایسا ولی جو ماں کے پیٹ میں بھی ولی. کیا ضرورت تھی مدرسے جانے کی؟ کیا ضرورت تھی مدرسے جانے کی؟ ماں سے اجازت مانگی تھی کہ نہیں؟ بھائی یہ وہ ولی ہے کہ مدرسے جانے سے پہلے بھی خود غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے سے آواز آتی تھی عبد القادر محبوب بنو گے یا عاشق. خود کہتے ہیں آواز آتی تھی عبد القادر محبوب بنو گے یا عاشق. اتنا ہی نہیں کہا کھیلنے کا من کرتا تو آواز آتی عبد القادر ہم نے تجھے کھیل کے لیے پیدا نہیں فرمایا، کھیلنے کے لیے تجھے پیدا نہیں کیا. بچپن سے ماں کے پیٹ میں جو ہو ولی، دنیا میں آتے ہی ولی. روزے رکھے تھے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ سارے واقعات ہم نے سنے ہیں. میرے پاس وقت نہیں بنا، اس میں وقت نکال سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس اتنا. ایک ایک بات آپ کو سمجھاؤ. ماں کا دودھ نہیں پیا، ماں تھوڑی دن تو پریشان تھی، پھر ماں ولیہ تھی، سمجھ گئی کہ میرا بیٹا روزے رکھ رہا ہے، سحر کے وقت دودھ پی لیتا ہے اور پھر افطار کے وقت پیتا ہے، پورا دن جو ہے روزہ رکھتا ہے. روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ پوچھے قرآن سے تو قرآن کہتا ہے روزہ تم پہ فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلے امتوں پہ فرض کیے گئے. روزوں سے ہوگا کیا؟ تو رب نے فرمایا لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو تاکہ تم تقوی اور پرہیزگار والے بن جاؤ. پتہ یہ چلا روزہ رکھنے سے انسان تقوی پیدا ہوتا ہے. میرا غوث متقی ہو کر کے دنیا میں آیا تھا. ہم روزہ رکھنے کے بعد متقی بنتے ہیں، وہ متقی بن کر کے آیا تھا اور روزے کیا ضرورت تھی مدرسے میں جانے کی؟ کیا ضرورت تھی بغداد شریف، جیلان سے بغداد شریف آنے کی؟ کیا لیکن ملک بھی الگ، ایک ایران ہے ایک عراق ہے. کیا ضرورت تھی ایران سے عراق کی طرف آنے کی؟ اور یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں کھانا پینا جیسے آج ہے ویسے نہیں. آج اگر ہمارا بیٹا کہے کہ باپ سے یہ چاہیے، باپ فوراً پہنچا دیتا ہے. وہاں تو حال یہ تھا کہ کوئی پرسان حال نہیں. غوث اعظم کی سیرت پڑھ کر کے دیکھیں پتہ چلے گا. 8 برس آپ نے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی ہے، تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں آپ. ضرورت نہیں تھی پھر بھی 8 برس اسی لیے گئے تاکہ ہم آنے والے میں سے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں ماں کی پیٹ سے پڑھ کر کے آیا ہوں. غوث اعظم ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی کے وفاداروں، اگرچہ تم ماں کے پیٹ سے پڑھ کر کے آئے ہو پھر بھی مدرسے جا کر کے نبی کی حدیثیں سیکھ لی. انہیں ضرورت نہیں تھی، انہیں ضرورت ہمارے لیے درس تھا، ہمارے لیے سبق ہے.
صرف محفل کر کے کھاوا کھا کر کے چلے جانا یہ کام غوث اعظم کے غلاموں کا نہیں. حال تو یہ ہے کہ یہاں جو کچھ بھی سنے اس پہ عمل ہو. یہ ضروری ہے. غوث اعظم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں. عبد القادر جیلانی نے 8 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد انہوں نے 25 سال تک جو جنگل میں کاٹے, جنگل میں. اور وہ بھی خود فرماتے ہیں کہ کئی برسوں تک نہ مجھے کھانا ملتا نہ مجھے پانی ملتا. اور کہتے بھوک لگتی تو کسی درخت کو دیکھتا کہ اس سے میں پتے توڑ کر کے آؤں, اور اس کے قریب پہنچتا تو میں دیکھتا کہ اس کے نیچے تو اور اللہ کے بندے بیٹھے. میں چلا آتا واپس. اتنی ساری محنتیں, اتنی ساری مشکلیں کیوں اٹھائی؟ اس کو سوچے کیوں اٹھائی؟ تاکہ یہ دین ہم تک پہنچے. دین ہم تک, اور جب دین ہم تک پہنچا ہے ہمارے لیے تو آسانیاں ہیں. آسانیاں مدرسے بھی دیکھیں تو عالی شان مدرسوں میں آپ دیکھیں. دارالفیض اکبری میں چلے جائیں, آپ چلے جائیں, ہمارے سامکیانی مدرسے میں چلے جائیں, ہمارے یہاں کھاروئی مدرسے میں چلے جائیں, جتنے بھی مدرسے ہیں آپ ہر ایک مدرسے کو دیکھیں. فیسیلیٹی مل رہی ہے, کھانا بھی مل رہا ہے, پانی بھی مل رہا ہے, رہنے کے لیے روم بھی اچھے ہیں. گرمیوں کا موسم ہے تو کچھ مدرسوں میں ایسیاں بھی لگا دی گئی ہے. ساری چیزوں کا انتظام ہے. بس ہمیں کرنا صرف اتنا ہے کہ ہر ایک انسان یہ کہے کہ میں اپنے بچے کو مصطفیٰ کا غلام بناؤں گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں ان کے منہ توڑ جواب میں ہم یہ کہے کہ تم میں سے اگر کوئی ایک گستاخی کرے گا تو ہم میں سے کوئی 10 اپنے بچوں کو عالم دین بنائے گا. یہ ہے چیلنج. یہ ہونی چاہیے جوش, یہی ہونا چاہیے جذبہ. تب جا کر کے پھر ہمارے لوگ نبی کے وفادار بنیں گے. اور جب ہم نبی کے سنتوں کے پابند بن جائیں گے تو پھر کسی کی ہمت نہیں کہ میرے نبی کی طرف انگلی اٹھا کر کے دیکھیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.